نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 24 تک 14 آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2 ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے جو کمزور عمل والے ہیں، مومن ہیں لیکن کمزور عمل والے ہیں۔ اور نمبر 3 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، مومنین اور کافرین، اور دونوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 باتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ پہلی بات کہ منافقین کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں یہ بیان فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے اور تحریر بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی صفات کے مقابلے میں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، کوئی رد کر سکیں، کوئی اس کا انکار کر سکیں۔ ایسی کوئی دلیل، تحریر یا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کرتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے۔ شان نزول کے طور پر عرض کیا تھا کہ ابو جہل کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس جیسے جتنے بھی اس قماش کے لوگ ہیں سارے اس میں شامل ہیں۔ اب
گویا خلاصہ یہ ہوا کہ پچھلی آیات میں آیت نمبر 8، 9، 10 میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو اسلام اور آیات الہی کے ساتھ جھگڑنے والے لوگ ہیں یا ان کے خلاف جھگڑنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر وہ کلمہ موجود نہیں ہے، جس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنا تعلق اور اپنا رشتہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں توڑتے اور مومنین کے دامن کو بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے یہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ اور مفاد پرست ٹولہ جو ہوتا ہے وہ ادھر والوں کو بھی چھوڑتا نہیں، ادھر والوں کو بھی چھوڑتا نہیں، کیونکہ ضرورت کبھی ان کی آ سکتی ہے، کبھی ضرورت ان کی پڑ سکتی ہے، اس لیے دونوں سے چپکا رہتا ہے، دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ایک طرف کا ہے، ایک کنارے کا ہے، مانا وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، اس طرف اسلام ہے اس طرف کفر ہے، یہ سائڈ پہ کھڑے ہیں، ادھر کو بھی جھانک رہے ہیں ادھر کو بھی جھانک رہے ہیں، ایک ہاتھ ادھر کو ہے ایک ہاتھ ادھر کو ہے، نہ ان کا دامن چھوڑ رہے ہیں نہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نگاہ ان کی نظر مفادات پر ہے، اگر خیر مل جائے ادھر سے تو جھکاؤ ادھر، خیر ملے ادھر سے تو جھکاؤ ادھر، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ادھر سے ہو ادھر کی طرف رخ زیادہ، ادھر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ادھر رخ زیادہ، ہر طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جو ہیلے بانے طریقے اختیار کر لیں تو کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کو ان کافروں سے جو کھلے کافر ہیں، جو علل اعلان کفر کرنے والے ہیں، ان کافروں سے زیادہ بدترین سزا دوں گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو کھڑا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذبذبین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر کو، یہ کسی ایک طرف بھی نہیں ہے، دل سے اپنے مفادات کی خاطر یہ جی رہے ہیں، مفادات کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات دوسری بات کو پڑھنے سے پہلے ذرا پہلی بات سے متعلق جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا لوگوں میں سے بعض وہ شخص بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کیا معنی اللہ کی عبادت کرنے کا؟ یعنی اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت کا اظہار کرتا ہے یا اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کھڑے ہو کر کنارے پر۔ کنارے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اس جملے کو ذہن میں رکھیے، آپ اس وقت اس جو موجودہ فتنوں کا دور ہے اس میں ایسے لوگوں کو پائیں گے جو لوگ درمیان میں کھڑے ہیں، کہنے کو وہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن عقائد نظریات وہ یہودیوں کے بیان کرتے ہیں، کہنے کو وہ مسلمان کہلاتے ہیں، نظریات اور افکار عیسائیوں کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہنے کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن جو ان کے افکار ہیں، جو ان کے نظریات ہیں وہ بالکل قادیانیوں جیسے ہیں، اور قادیانیوں کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، نام ان کا نہیں لے رہے، بظاہر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، بظاہر ان کے خلاف ہیں، بظاہر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں جو اظہار گفتگو ہے وہ ان کی حمایت میں ہے، آپ کے اگینسٹ ہے۔ جو دلائل قادیانی اپنے سچے ہونے کے لیے دیتے ہیں وہی دلائل یہ بھی پیش کر رہے ہیں، جو دلائل عیسائی اپنے سچے ہونے کے لیے دے رہے ہیں یہ شخص آپ کا اسلامی اسکالر بھی وہی دلائل دے رہا ہے، جو دلائل یہودی اپنے سچے ہونے پر دے رہے ہیں وہی دلائل یہ بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، حاشا کلا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی
مذہبی طور پر خود کو اہل سنت کا فرد کہلاتا ہے، لیکن عقائد وہ بیان کرتا ہے شیعوں کے، عقائد وہ بیان کرتا ہے رافضیوں کے، بالکل وہی پورے عقائد، وہی نظریات، وہی افکار، وہی اعتراضات، وہی سوالات، وہی تنقید، وہی طعن، وہی تشنیع، وہی سب و شتم جو شیعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگا کر کے، اس کے اوپر لیبل سنی کا لگا کر کے اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نمونہ سامنے لایا جاتا ہے۔ ایسے ایک نہیں، بیسیوں آپ کے سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہیں، اور یہ سارے مفاد پرست ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مفاد پرست ہیں۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص کھل کر واضح موقف کے ساتھ کسی ایک طرف نہیں ہے وہ منافق ہے، کسی ایک طرف نہیں ہے۔ وہ اگر کہتا ہو کہ میں شیعہ ہوں لیکن نظریات اور افکار کے اعتبار سے وہ اہل سنت کے نظریات اور افکار کو پروموٹ دے رہا ہے، کہنے کو وہ اس طرف ہے، عملاً وہ اس طرف کو آ رہا ہے، تو یہ بھی منافق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ منافق ہے۔ کہنے کو وہ اہل سنت میں سے ہے اور نظریات اور افکار ادھر کے بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی منافق ہے۔ اور یاد رکھیے منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے منافق، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے حوالے سے سخت ترین حکم آیا، اور قرآن پاک نے ان کے حوالے سے اخروی سزا کا سخت ترین حکم بیان کیا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں یا وہ شخص بھی ہے جو ایک طرف کو ہو کر، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ معنی یہ کہ اس کی بس نگاہ ہوتی ہے، طاق میں رہتا ہے، ادھر کا فائدہ ہے ادھر کو چلا جاؤ۔ جیسے منافقین حضور کے زمانے میں تھے کہ اگر جنگ پہ جانے کی بات ہوتی تو پیچھے رہتے، اور اگر کہیں خبر آ جاتی کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو گھوڑے دوڑاتے میدان جنگ کی طرف کہ جی بس ہم آیا ہی چاہتے تھے، ہم تو گھر سے نکل گئے تھے، لہذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کسی طرح کا نقصان ہوتا تو یہ پتہ کیا کرتے؟ ہم نہ کہتے تھے کہ نہ جاؤ۔ باطل دشمن مقابل حریف بہت طاقتور ہے، خود کو موت کے منہ میں مت جھونکو۔ ہم تو کہا کرتے تھے اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہماری بات مان لی ہوتی تو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو دیکھیں کیا انداز ہے ان کا، جب فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، جب نقصان ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے حمایتی اور ہمدرد کس انداز میں، کردار میں کہ جی ہم نے تو پہلے کہا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا؟ مسلمانوں کا جو لشکر تھا بظاہر مدینہ منورہ سے نکلا تو 1000 کے افراد پر مشتمل تھا، لیکن 300 منافق پیچھے آ گئے، 700 لوگ رہ گئے، اور جب مسلمانوں کو وہاں پر عارضی طور پر کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تو ان منافقین نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، آپ نے ہمارا کہا مانا نہیں، مدینہ سے باہر نکلے نقصان ہو گیا لیکن ہمارا کہا مانا نہیں۔ تو یہ مطلب پرست ٹولہ ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، یعنی ادھر سے فائدہ پہنچے ادھر سے مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر اپنی پرانی حالت پر چلا جائے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہاں پر بنیاد اسلام ہے، اس لیے یوں کہا جائے گا کہ اس کو اگر مسلمانوں سے فائدہ پہنچا، مسلمانوں سے کوئی خیر اور کوئی فائدہ پہنچے تو اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہے، اور اگر کبھی اس کی طرف سے نقصان پہنچے، نقصان کا مطلب کیا ہے کہ مال غنیمت میں حصہ نہیں ملا، یا اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، یا اس کو مسلمانوں نے اس طرح کی اہمیت نہ دی جس طرح کے دوسرے صحابہ یعنی پکے مخلصین مومنین کو دی جا رہی، اس صورت میں اب یہ کیا ہوتا ہے، اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، منہ کے بل گر پڑتا ہے، معنی یہ کہ منہ کے بل چلا جاتا ہے، یعنی اپنی ہی جو سابقہ سمت ہے، رخ ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ کفر ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ کیسے نقصان اٹھایا؟ توجہ، یہ تو پہلے سے مومن نہیں تھا،
یہ تو پہلے سے ہی، تو اس نے نقصان کیسے اٹھایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس کی زبان نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو لذت ایمان سے تو آشنا ہو گیا نا، لذت ایمان سے تو آشنا ہو گیا۔ اب جب اس نے فائدہ نہ پہنچنے کے نتیجے میں، نقصان پہنچنے کی وجہ سے اس نے دائرہ اسلام سے دوبارہ دائرہ کفر کی طرف خروج کیا، تو اب اس نے دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا کہ وہ جو ایک اچھے طبقے کے ساتھ چل رہا تھا، وہ جو ایک مومنین مخلصین کے ساتھ چل رہا تھا، وہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، اب اس معیت سے، اس ساتھ سے، اس رفاقت سے بھی محروم ہو گیا۔ خسرت دنیا کا معنی یہ، ورنہ کافر تو یہ پہلے بھی تھا، کافر تو یہ۔ اچھا والآخرہ، آخرت کے اعتبار سے کیسے؟ اس کی یہ جو زبان سے کلمے کی لذت اس کو حاصل ہوئی، اور زبان سے جو اس کا کلمہ بولنا ہے، اور ظاہری طور پہ اس نے جو چند نمازیں پڑھی ہیں، ظاہری طور پہ اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا کام کیا، فرمایا اس کا کوئی فائدہ اس کو، لہٰذا اخروی طور پر یہ تہی دامن ہو گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی تو بڑا نقصان ہے، کھلا نقصان۔ کون سا؟ والآخرہ، خسرت دنیا نہیں، خسر الآخرہ، یعنی جو آخرت کا نقصان ہے یہی نقصان سب سے بڑا ہے۔ قرآن پاک کا انداز دیکھیے تو قرآن پاک نے شراب کے مسئلے میں سوال کا جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، جواب دیجیے۔ ابھی شراب کی حرمت کا فیصلہ نہیں آیا، تو جواب کیا آیا؟ جواب آیا کہ فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے۔ پہلے یہ بات سمجھائی، وہ منافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ یعنی گویا ترجیح جس بات کو دی گئی وہ کیا بیان کیا گیا؟ اس کی قباحت کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں خسرت دنیا، دنیا کا خسارہ ہے، والآخرہ، آخرت کا بھی خسارہ ہے، لیکن ساتھ وضاحت کر دی کہ خسرت دنیا اصل نہیں ہے، خسرت الآخرہ اصل ہے، یہی کھلی گمراہی ہے۔ اب یہ کھلی گمراہی کیوں ہوئی، اس کو بھی ذرا غور سے قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجیے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع ذلک هو الضلال البعید۔ دیکھیں جب یہ منافق تھا نا، توجہ، کلمہ اس نے پڑھ رکھا تھا، منافق تھا، اندر سے کفر تھا، ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، ظاہراً تو اللہ کے سامنے جھکتا تھا، ظاہراً تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ظاہراً تو اللہ کا نام لیتا تھا، ظاہراً تو رسول کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، گویا ظاہری طور پہ تو اچھا تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس ظاہری جو عبادت کا ایک رخ تھا اس کو بھی بدل دیا، اب حقیقتاً وہ اس راستے سے بالکل کٹ گیا، یعنی ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے اس نے اپنے آپ کو بیزار کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کو پوجنا شروع ہو گیا، ما لا ينفع ولا يضر، نہ اس کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کتنی بڑی حماقت، کتنی بڑی بیوقوفی کریں گے آپ۔ یہ ظاہراً چلتا رہتا، ہو سکتا ہے کل کو اس کے دل میں ایمان پختہ ہو جاتا، ایمان اس کے دل میں آ جاتا، اس نے تو بالکل قطع کر دیا، قطع تعلق ہی کر دی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کو نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ معنی یہ کہ ایسی ذات کو ایسی چیز کو پکارتا ہے، یا تو اس کا معنی یہ ہے یعنی ایسے بت کو پکارتا ہے جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کو پوجنا نفع تو ہے ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، معنی یہ اس کی دوستی بھی بری ہے اور دوست رکھنے والا بھی برا ہے، ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا وہ ہے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ یہ پکار رہا ہے اس کو جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی پکار رہا ہے شیطان کو، شیطان کی دعوت کو قبول کر رہا ہے، شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، شیطان کا کہا مان رہا ہے، تو شیطان کا کہا ماننے والا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمیشہ نقصان کی طرف ہی جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ آدمی جس نے عبادت کی، پوجا کی، یہ پوجا کرنے والا بھی برا ہے اور جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی برا ہے، ہم نشین بھی برا ہے اور جس کی صحبت اختیار کر رہا ہے وہ بھی۔ اور اگر
من الجنہ سے نہ لیں بلکہ من والناس سے لیں تو تب بھی معنی یہ ہوگا کہ دوستوں میں سے کچھ ایسے دوست اس نے پال رکھے ہیں کہ جو کہ جن کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے. معنی یہ کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریر ہیں، وہ خبیث الفطرت ہیں، وہ بد مذہب ہے، بد فطرت ہیں، بد طینت ہیں. ان کا مزاج، ان کی طبیعت وہ یکسر دین بیزاری کی ہے. ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو آپ بھی دین بیزار ہو جاؤ گے. اور یہی آج کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ آج ہو رہا ہے. ان اللہ، بات ختم ہو، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. ان اللہ يفعل ما يريد، کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. یہ بھی بدگمانی کرنے والے کے حوالے سے بات ہے، منافق ٹائپ انسانوں سے. فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف، اللہ کے طرف وہ اپنا راستہ بنائے، سیڑھی لگا دے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی باندھ لے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسے کو یا اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال کر کے اپنا گلا گونٹ لے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے. معنی یہ کہ اللہ رب العزت سے بدگمانی کا مظاہرہ کرنے والا آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خودکشی، جمعے کے بیان میں بھی، کہ خودکشی حرام اس لیے ہے کہ خودکشی کرنے والا اللہ کی ذات پر توکل چھوڑ دیتا ہے، یقین چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جاتا ہے. اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام اب اللہ نہیں سنوار سکتا، میری کمزوری کو، میری پریشانی کو اللہ دور، اسی لیے تو وہ اپنی جان دے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بدگمان ہو گئے ہو اپنا گلا گھونٹ دو، پھر دیکھو کہ تمہارا غصہ دور ہوتا کہ نہیں ہوتا. یعنی اس حال میں بھی جا کر کے تم خودکشی کر بھی لو تب بھی تمہارا غصہ دور نہیں ہوگا. یعنی تمہاری وہ جو اصل پریشانی ہے وہ دور نہیں ہوگی. ہاں، اصل پریشانی کب دور ہو سکتی ہے؟ جب تم بدگمانی سے نیک گمان کی طرف آؤ گے، جب تم اللہ کی ذات سے بے یقینی کی بجائے اس کی ذات پر یقین اور توکل اور بھروسہ کی ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرو گے، پھر تمہاری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہاں جی، اور اس کا لازمی مطلب یہ نکلا کہ جسے اللہ نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں ملتی. بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات کیا تھی؟ اللہ نے دو فریقوں کا ذکر کیا ہے. یہ دو فریق کون ہیں؟ ایک فریق مومنین کا ہے، دوسرا فریق کافروں کا ہے. توجہ کیجیے گا، مومنین ایک فریق ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کی اللہ نے یہاں 5 قسمیں بیان کی. کافروں کی یہاں پر 5 قسمیں، اور ان اقسام کے ضمن میں جتنے بھی طبقات آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ کافروں کے. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایمان لائیں، ایک طبقہ. نمبر 2 یہودی، نمبر 3 صابی، نمبر 4 نصارہ، نمبر 5 مجوس، اور نمبر 6 مشرکین. ان میں سے پہلا فریق جس کو مومن کہتے ہیں وہ الگ فریق ہے، اور باقی جو 5 ہے یہ الگ فریق ہے. ان 5 کو اللہ نے ایک فریق قرار دیا. سوال یہ ہے مومن ایک فریق، وہ 5 یہ وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، دیکھیے 2 ہی ملتیں ہیں دنیا میں، ایک ملت اسلامیہ، ایک ملت کفریہ. ایک ملت اسلامیہ، دوسری ملت اسلامیہ کون سی ہے؟ ملت اسلامیہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے بھیجے ہوئے احکامات کو منعن قبول کرے، تسلیم کرے، ان پر یقین رکھے، اور اس کے وقت کے نبی کو اس کے بھیجے ہوئے رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے اس انداز میں تسلیم کرے کہ جو وہ کرے اسی کو یہ قبول کرے، جس سے وہ روکے اس سے یہ رک جائے. اور چونکہ اس وقت ملت اسلامیہ کا جو لیبل ہے
جو ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ٹائٹل ہم نے نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ ٹائٹل ان کو دے کر کے اللہ نے اس ٹائٹل کو پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائٹل کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاں جی، مسلمان وہ ہے، پھر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو دھوکہ نہ دے، مسلمان وہ ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے، ورنہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا۔ یہ مسلمان اور کافر، مسلمان اور کافر، گویا یہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، وہ کس کا دیا؟ مسلمان کا۔ تو ایک فریق ہوا مومن مسلم اور دوسرا فریق ہوا کافر۔ ایک کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں، دوسرے کو ملت کفری۔ اب اس کو ملت کفریہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے کافر ایک ملت ہے، ایک گروہ ہے۔ دیکھیے اگر کہیں پر کبھی بھی کسی زمانے میں بھی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں کے خلاف کوئی ایک کفریہ طاقت کھڑی ہوئی ہے تو وہ ایک نہیں کھڑی ہوئی، اس کی پشت بنائی میں سارے کافر کھڑے ہوئے۔ آپ پوری دنیا میں جو اسلام کی 1400 سالہ 1500 سالہ تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف کفریہ ساری طاقتیں ہیں۔ کفریہ بظاہر آپ کو رومن یا بظاہر آپ کو عیسائی یا بظاہر آپ کو یہودی نظر آئیں گے، لیکن ان کی پشت پناہی میں سارے کافر نظر آئیں گے۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، آپ ماضی کو چھوڑ لیجئے، آپ ماضی کے اوراق کو شاید آپ سچے یا جھوٹے کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا گمان یا بدگمانی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اپنے زمانے کے ایک ملک کی حالت کو دیکھ لیں جس کو آپ افغانستان کہتے ہیں، افغانستان کے اندر آج سے 23 سال پہلے جب امریکن افواج افغانستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اٹھے تو وہ اکیلے نہیں تھے، 37 ممالک کی افواج ان کے ساتھ تھی۔ اور وہ 37 ممالک کون تھے؟ اس میں بت پرست تھے، بدھ مذہب والے تھے، بت پرست تھے، اس میں مشرکین تھے، اس میں یہود تھے، اس میں نصارہ تھے، اس میں مجوسی تھے، ساری کی ساری طاقتیں اس میں موجود تھیں۔ اور چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ وہ جن کا ماٹو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنا ہے، وہ جن کا یہ ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام ہوگا، وہ جن کا پیغام یہ ہے کہ پورے کے پورے خطے پر اسلام کا نفاذ ہو، عدل کا اور انصاف کا چرچا ہو۔ اور انہوں نے اس کے لیے اپنے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں انہوں نے اس نظام کو برپا کر کے نافذ کر کے دکھایا اور اسی ملک کے اندر امن قائم کر کے دکھایا۔ اب لوگوں کو یہ لگا کہ اگر یہ نظام نافذ ہو گیا تو ہم سب کی گردنیں کٹنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بینک دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارا سارا کا سارا جو سود کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ جو ہم چند خاندانوں کی یا چند لوگوں کی جو پوری دنیا کی معاش پر ایک اقتدار ہے، غلبہ ہے، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس ساری چیز کو جانتے ہوئے، بانپتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ ہماری طاقت کا، ہماری غرور کا، ہمارے تکبر کا سارا نشہ چکنا چور ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ ہم اس نظام کو ختم کریں۔ اس نظام کو ختم کریں گے ہماری سیاست باقی رہے گی، اس نظام کو ختم کریں گے تو ہمارا جو ایک برائے نام مذہب کا لیبل ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر ہم اس کو ختم نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام غالب آئے تھے اور انہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا نظام نافذ کیا تھا، یہ بھی نافذ کر دیں گے۔ اور دنوں کی بات ہے، چونکہ وہ پاپولر ہو رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پاپولر ہو رہے ہیں، انہوں نے یک لخت یعنی یک بارگی میں اتحاد کے ساتھ، پورے اتفاق کے ساتھ، اور وہ حدیث کے مطابق الکفر ملت واحدہ، یہ جرمن ہے، یہ چائنیز ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ فارسی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے، یہ مجوس ہیں، یہ یہود ہیں، یہ آتش پرست ہیں، سارے کے سارے لوگ متفق ہو گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ
آپ کے جو سب سے زیادہ یعنی افغانستان کے جو سب سے زیادہ قریب ترین لوگ تھے، سب سے پہلے انہوں نے ہی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی انقلاب، اس اسلامی انقلاب کے داعیان نے سب سے پہلے افغانستان کو نقصان پہنچایا، اور افغانستان سے دشمن کا جو حملہ اپنا اسلحہ پکڑا گیا وہ ٹنوں کے حساب سے اسی پڑوسی ملک کا پکڑا گیا، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر مہریں لگی۔ اللہ، اس لیے یاد رکھیے کہ کفر جو ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والصابئین، ستارہ پرست ہیں یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور عیسائی ہیں، والمجوس، مجوسی ہیں، مجوسی کہتے ہیں آتش پرستوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرک ہیں۔ ان کے حوالے سے تفصیل ہم 2 مقامات پر پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے 7ویں بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، بس میں نے نام لے لیے، ترجمہ کر لیا، آگے چلیں۔ والذین اشرکوا، اور مشرک ہیں، فرمایا یہ سب لوگ قیامت کے دن فیصلہ اللہ ان کے درمیان کر دے گا کہ سچا کون ہے، حق پہ کون ہے، فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چند مشہور شخصیات جو اس وقت باطل نظریات کے حامل لوگ ہیں، ان کی بڑی شخصیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب وہ ولی اللہ تھے، وہ نبی تھے، وہ جیسے مثال کے طور پر یہ رام چندر، زرتشت، ٹھیک ہے، کرشن جی، یا اسی طریقے سے یہ جو اپنا سکھوں کے بڑے ہیں بابا گرو نانک صاحب، ہاں جی، یہ جو جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ مسلمان یعنی اسلام سے پہلے جو شخصیات گزری ہیں، یہ ساری کی ساری شخصیات وہ ہیں جو اسلام سے پہلے کی ہیں۔ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ اسلام سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں، ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ان کے حقیقی حالات ہمارے سامنے نہیں، ان کے حقیقی مکمل حالات ہمارے سامنے۔ اگر ان شخصیات میں سے کسی شخصیت کا تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قرآن پاک نے کیا ہے، یا اصحاب رسول میں سے کسی نے کیا ہے، اہل بیت اعظام میں سے کسی نے کیا ہے، تو ہم اس شخصیت کو مثبت اور منفی پہلو کے اعتبار سے قبول کریں گے، تسلیم کریں گے۔ اگر انہوں نے اچھائی کے اعتبار سے کیا ہم اچھا مانیں گے، برائی کے اعتبار سے کیا ہم برا مانیں گے۔ ایک بات یہ، اگر ان حضرات نے ان ذرائع سے ہمیں ان کی اچھائی اور برائی کا علم نہیں ہے، تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی برائی یا اچھائی کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں توقف کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ معلوم نہیں وہ اچھے تھے، معلوم نہیں وہ برے تھے، اگر وہ اچھے ہوں ہم برا کہہ دیں گناہ گار ہوں گے، اگر وہ برے ہوں ہم اچھا کہہ دیں تب بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے توقف کریں گے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات، ان کی ناموں کو ہم ان کے ماننے والوں کی وجہ سے اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کو ہم ان کے ماننے والوں کی وجہ سے اچھا برا، بھائی دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ اور کتابوں میں موجود ہے، ان کے احوال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ان کی حالت کو دیکھیں، ان کے مزار پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، ان کی حالت کو دیکھیں، ان کے نام لیواؤں کو دیکھیں، تو ہم قطعاً ان نام لیواؤں کی وجہ سے اس مقدس اور برگزیدہ ہستی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کا اپنا فیلئر ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم ان بزرگوں کو کچھ نہیں گے، جو بزرگ تھے وہ تھے اپنی جگہ پر۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زرتشت وہ مصلح امت تھے، یا یعنی انسانیت کے مصلح تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں گرو نانک جو ہے وہ مصلح تھے، کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں وہ نبی تھے۔ اسی طریقے سے بدھ نام کے جو بدھ مت کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ بدھ کے جو مجسمے ہیں ٹیکسلا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کا جو بڑے تھے بدھ، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے یا بہت بڑے مصلح تھے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کے حقائق ہمیں معلوم نہیں، ان کے حوالے سے منفی باتیں بھی ہماری تاریخ میں موجود ہیں، اس لیے ہم ان کو نہ ان کو برا کہتے ہیں نہ ان کو اچھا کہتے ہیں۔ آگے چلیے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس،
ترجمہ پہلے پڑھ لیں پھر میں ایک بات کرتا ہوں. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو مخلوق بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائی یعنی جانور اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. توجہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ دو حیثیتیں ہیں، دو طرح سے. ایک اختیاری جھکنا ہے اور ایک جبری جھکنا ہے، جس کو تکوینی جھکنا کہتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل تمام مخلوق کا تکوینی طور پر ایسا ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ اس سے کوئی، اس جھکنے سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بیزار کر سکتا ہے. مثلا موت اللہ کا ایک فیصلہ تکوینی ہے، اس فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی جھکانا ہے. بڑے سے بڑا کوئی مرتد ہو، کافر ہو، لعنتی ہو، مطلب کفر ہو، ابو الکفار کیوں نہ ہو، ہاں جی، اور وہ جو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون کیوں نہ ہو، سبھی نے تکوینی حکم کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے. بیماری اللہ نے دینی ہے تو بیمار ہونا ہی ہونا ہے. بیماری اللہ نے دینی ہے، بڑھاپا اللہ نے دینا ہے، ہونا ہی ہونا ہے. جتنی مرضی کشتے دوائیاں وغیرہ کھا لیں لیکن بڑھاپا آنا ہی آنا ہے. تو جو چیزیں تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں ان کا انکار کوئی بھی، اس لحاظ سے تو سبھی فرمانبردار ہیں. لیکن جو چیزیں اختیاری ہیں جیسے عبادت ہے، طاعت ہے، رضا، اللہ کی جو ہے وہ رضا پہ راضی رہنا ہے، اللہ کو خالق ماننا ہے، مالک ماننا ہے، ہاں جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ، یہ ہیں اختیاری امور. اختیاری امور میں فرمایا کہ بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا. یعنی اختیاری امور میں وہ منکر ہیں تو منکرین پر عذاب ثابت ہو. بات میں آگے آیت میں آگے چلیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، فرمایا جس شخص کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. کتنا زبردست پیغام ہے کہ جسے رب ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا وہ. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں. کون سے؟ مومن اور کافر، جن کا تذکرہ پیچھے ہوا. فرمایا یہ دو فریق ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اختصموا فی ربہم، اپنے رب اپنے پروردگار کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں. بھائی دیکھیں، ایک حق پر جھگڑ رہا ہے، ایک باطل پر جھگڑ رہا ہے، لیکن جھگڑا تو اللہ کے بارے میں ہو رہا ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کاٹے گئے ہیں. کیا مطلب یہ کاٹے جائیں گے؟ فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے عذاب والے کپڑے، یعنی آگ والے کپڑے ان کے لیے تیار کیے رہیں. یہ کیسے؟ آپ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں یہ بات پڑھی ہے کہ سرابیلہم من قطران، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس لباس کی خصوصیت یہ ہوگی وہ آگ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، جس کو ہم اپنے زمانے میں یہ لک کہتے ہیں، جو کہ روڈ پر بچھائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے. یہ آگ کو بہت جلد اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے. فرمایا ایسا لباس ان کو پہنایا جائے. ویسے تو جہنم میں لباس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ایک سزا بیان کی ہے کہ جہنم میں لباس ہوگا، لیکن وہ لباس کون سا ہوگا؟ ایسا کہ جو آگ کو کھینچنے والا ہوگا. اس کے مقابلے میں آگے جنتیوں کا لباس بھی آ رہا ہے. تو یہ دردناکی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، یعنی کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے ان کے پیٹ میں اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. اور قرآن پاک میں سورہ نساء میں کیا آتا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا، جب ان کی کھال چل جائے گی، جب ان کی کھال اکھڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرا، ہم ایک نئی کھال ان کے اوپر چڑھا دیں گے. کیوں؟ تاکہ بار بار عذاب کا مزہ چکھ سکے. اللہ ہماری حفاظت کرے. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور یہی نہیں کہ ان پر کپڑا ہی آگ کے پہنائے جائیں گے. یہی بات نہیں ہے کہ انہیں صرف اور صرف جلایا جائے گا یا ان کی کھالوں کو ادھیڑا جائے گا، نہیں. اگلی بات فرمایا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. معنی کیا ہے کہ ان کے سروں پر، یعنی جہنم کے کنارے پر
فرشتے کھڑے ہوں گے اور یہ فرشتے داروغہ جہنم، یہ لوہے کے بڑے بڑے کوڑے، آپ جانتے ہیں نا بڑا تندور ہو تو وہ جو نان بائی ہوتا ہے اس کے بعد لمبی سی سیخ ہوتی ہے، لمبی سی، اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ سیخ ڈالتا ہے، سیخ دور سے چیزوں کو پکڑ کے باہر لے جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں بیکری کا سامان بنتا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ تندور ہوتے ہیں یا بڑے بڑے اوون بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور دور دور تک وہ اس کے اندر کیک اور اس چیزوں کو رکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایسے کر کے سیخ ڈالتے ہیں اور پورا کا پورا تھال باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو داروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے اندر نہیں ہوں گے، جہنم سے باہر ہوں گے، بڑے بڑے ہتھوڑے لوہے کے گرز ان کے پاس موجود ہوں گے، جہاں کہیں تھوڑا سا کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، باہر کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، اوپر سے ہتھوڑا ماریں گے اور ان کے سر پہ لگے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج اور تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور جلنے کے عذاب کا مزہ ان سے کہا جائے گا چکھتے رہو، جلنے کے عذاب کا مزہ کتنی ہولناکی ہے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے مقابلے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نہیں کرتے رہے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، سونے کے کنگن اور موتی دیے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، یہ دنیا کے ریشمی نہیں، آخرت کے ریشمی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تعریفوں والے کی طرف اس کی راہ بتائی گئی ہے، یعنی اللہ کی راہ بتلائی گئی ہے، اللہ کی طرف، اللہ جو حمد و ستائش کا مالک ہے اس کی راہ ان کو دکھائی گئی ہے، اسی راستے پہ چلتے ہیں اور چل کر کے اسی راستے پہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔